وہ تقریباً 5 فٹ قد گول جسم کی مالک بہت حسین آنکھوں اور گوری رنگت والی کسی گڑیا سے کم نہیں تھی، جسے دیکھ کر میرے دل میں اکثر برے خیال آتے۔ شادی کے بعد میری ہمسائی کے ساتھ گزرے کچھ دن۔ میرا نام آفتاب ہے۔ میری منگنی بچپن سے طے کر لی گئی تھی۔ مجھے شبانہ اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن میں اپنے والدین کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میری والدہ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد جب میرے والد میری خالہ کے گھر شادی کی تاریخ مانگنے گئے تو انہوں نے پہلی فرصت میں ہی رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن مجھے خوشی ہوئی اور ایسے محسوس ہوا جیسے میرے کندھوں پر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اس وقت میری عمر 23 برس تھی۔ مجھے خاندان کی جو لڑکی اچھی لگتی تھی وہ سچ پوچھیں تو اس سے خاموش محبت کرتا تھا۔ اپنے ایک کزن کے ذریعے میں نے اپنی پسند سے اسے اپنے والد کو آگاہ کر دیا تھا۔ رشتے کی بات چل پڑی اور انہوں نے ہاں بھی کر دی، پر شادی کے لیے 2 سال کا وقت مانگا۔ بہرحال میرے والد صاحب نے انہیں 1 سال کا وقت دے کر راضی کر لیا۔ پھر یہاں بھی وہی ہوا۔ جب میرے والد صاحب نے ان سے شادی کی تاریخ طے کرنا چاہی، انہوں نے بھی رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس بار والد سے میں زیادہ پریشان تھا۔ بہرحال میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میرے والد صاحب نے اپنے ایک دوست کی بیٹی سے میرا رشتہ طے کر لیا اور مجھے اس وقت بتایا جب شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ میں ویسے بھی اتنا سادہ تھا کہ میٹرک کے بعد مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ لڑکی اور لڑکا کیسے ملتے ہیں۔ کبھی کس لڑکی سے اکیلے میں سامنا ہوتا تو میں گھبرا جاتا۔ 25 سال کی عمر میں میری نگہت سے شادی ہو گئی۔ نگہت بہت خوبصورت اور اچھی تھی۔ میرے خاندان اور محلے والے میری قسمت پر رشک کرنے لگے۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی رات کے وقت نگہت کے سینے میں درد ہوا۔ ہم اسے فوری طور پر ہسپتال لے کر گئے، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی۔ اسے کیا ہوا تھا نہ تو ڈاکٹر سمجھ پائے نہ میں۔ وہ گزشتہ 2 راتوں سے خواب میں ڈر رہی تھی۔ تیسری رات اسے درد اٹھا اور میڈیکل رپورٹس آنے سے پہلے ہی وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ اس کے 2 ماہ بعد ہی میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی مجھے تنہا چھوڑ گئی۔ میں اپنے چچا کے پاس رہنے لگا۔ میں ایک لمبے عرصے تک خود کو سنبھالتا رہا۔ میرے چچا اور اس کے گھر والے میری شادی کے لیے فکر مند رہے اور انہوں نے کافی بھاگ دوڑ کی، لیکن میں ہر جگہ بدبخت مشہور ہو چکا تھا اور کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی بیاہ کر دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں پہلے سے بھی زیادہ خاموش اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میرے چچا کا کراچی میں اپنا کاروبار تھا اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ مجھے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ چچا لوگوں کے جانے کے بعد میں نے اپنا یہ بڑا مکان ایک میڈیسن کمپنی کو کرائے پر دے دیا۔ اس کے علاوہ 2 دکانیں اور دیگر 5 مکان بھی کرائے پر لگے ہوئے تھے اور ان سے آنے والا ماہانہ کرایہ اتنا تھا کہ میں اس پر خوب عیاشی کر سکتا تھا۔ لیکن میرا دل مر چکا تھا اور میں گمنام سے زندگی گزار رہا تھا۔ والد صاحب کے اس بڑے مکان کو کرائے پر لگانے کے بعد میں اس شہر کی ایک آخری کالونی کے ایک مکان میں شفٹ ہو گیا جو اس سے پہلے کرائے پر تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل اس مقام میں ایک اکیلا آدمی آسانی سے زندگی بسر کر سکتا تھا۔ میں اکثر اپنا کھانا خود بنا لیتا، روٹیاں تندور سے خرید لیتا اور کبھی کبھی بس ہوٹل پر جا کر ہی کھانا کھا لیتا تھا۔ یوں میں نے اسی مکان میں 11 سال تنہائی میں گزار دیا اور میں تنہائی کا عادی ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے نگہت بہت یاد آتی تھی، لیکن میں فوری طور پر اپنے برے نصیبوں کو یاد کرتا، گھر میں بند ہو جاتا تھا۔ مجھے تقریباً 2 ماہ بعد شدید بخار ہوتا جو اگلے 3-4 دن تک مجھے بستر پر دبائے رکھتا۔ یہ میری صحت کی روٹین بن گئی تھی اور جس دن میرے جسم میں درد اٹھنا شروع ہوتے میں سمجھ جاتا اور میڈیسن لانے کے ساتھ ضروریات کی کچھ دیگر سامان لا کر گھر میں بند ہو جاتا تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ میں 5 روز تک بخار کا رگڑا لینے کے بعد آج کچھ حشاش بشاش تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج ممبئی بریانی بنائی جائے۔ صبح دن میں 3 بجے اسی محلے کی ایک شاپ پر چلا گیا۔ میں نے ایک مرغی فروش سے چکن خریدی اور باقی اس سپر سٹور سے چاول مسالے اور دیگر سامان لینے کے بعد اس شاپ سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک 18-19 برس کی لڑکی سکن کلر کی چادر لپیٹے اس شاپ میں داخل ہوتے ہوئے غمزدہ لہجے میں شاپ والے سے بولی، بھائی چاول اور سودا دے دیں، شاید پیسے دے جائے گا۔ شاپ والے نے نہایت چبھتے لہجے میں جواب دیا، وہ فیس بک ہیرو بگڑا بچہ، وہ پیسے نہیں دیتا، 13,000 پہلے بقایا ہیں اور سودا نہیں دے سکتا۔ میں اس دوران شاپ سے تقریباً نکل چکا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی نرم لہجے کے بعد شاپ والے کا جواب سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں رک چکا تھا۔ لڑکی آہستہ سے قدم اٹھاتی واپس جانے لگی تھی۔ وہ میرے پاس سے گزر کر سر جھکائے گلی میں آہستہ سے چلتی اگلے کوچے میں داخل ہو گئی۔ میرا گھر بھی اسی کوچے کے آخر میں تھا۔ میں نے تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کوچے میں لڑکی کے پاس جا پہنچا۔ یہ تقریباً 5 فٹ قد نارمل جسم کی مالک بہت حسین آنکھوں اور گوری رنگت والی کسی گڑیا سے کم نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے آواز دی، جی سنیے۔ لڑکی نے اپنے قدم روکے
اور ایک دم میری طرف مڑ کر دیکھا۔ میں نے چکن اور دیگر سودا سلف والا شاپر لڑکی کی طرف بڑھایا اور ٹھٹک گئی۔ میں نے شاپر اس کے ہاتھ میں زبردستی تھمائے اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے چلتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ کچھ دیر میں گھر سے واپس نکل کر دوبارہ سے سامان خرید لوں گا۔ میں جس وقت گیٹ کا تالا کھول کر اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا تو کوچے میں کچھ مکان پیچھے اور لڑکی اپنے گیٹ پر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور گھر میں آ کر کچھ دیر ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا اور تقریباً آدھ گھنٹے بعد دوبارہ بریانی کا سامان لے کر گھر آ گیا۔ یہ سردیوں کے دن تھے اور اس روز شام سے ہی جیسے دھند چھا گئی ہو۔ میں نے بریانی کو دم پر رکھا اور کچن سے کمرے کی طرف جانے لگا تو میں گیٹ پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس محلے کے ایک بزرگ دن کے کسی وقت میرے پاس آ جاتے تھے اور اب وہ بھی سردی کی وجہ سے اپنے گھر تک محدود ہو گئے۔ میں گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے گیٹ کی کھڑکی کھولی تو وہی لڑکی بریانی کی پلیٹ لیے میرے گھر میں داخل ہو گئی۔ جھٹ سے بولی، بہت شکریہ انکل، آج میں صبح سے بھوکی تھی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی خود پھر سے بول پڑی، انکل آپ کے گھر کوئی نہیں ہوتا؟ میں نے گہری سانس لی اور بولا، نہیں، میں اکیلا رہتا ہوں۔ اب کیوں بھوکی رہی دن کو؟ آپ کے گھر اور کوئی نہیں ہوتا؟ وہ کانپتی آواز میں بولی، یہ ساس نند دیور ہیں سب، لیکن میرا اور شاہد کا کھانا پینا الگ ہے، اور شاہد بس۔ اس کی آواز ایک دم سے بیٹھ گئی جیسے اس نے پلیٹ میری طرف بڑھائی۔ میں نے پلیٹ اس کے ہاتھوں سے لی اور کچن کی طرف چلا گیا۔ پلیٹ خالی کر کے میں واپس آیا تو سر جھکائے ابھی تک اپنی انگلیوں کی آنکھوں کے کناروں پر پھیر رہی تھی۔ میں نے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو کسی طور پر مجھے بتا دیا کرو۔ پلیٹ میں رکھے وہ 1000 روپے کے نوٹ کو دیکھ کر حیرت سے مجھے تکنے لگی تھی۔ میں نے گیٹ کی طرف 2 قدم بڑھائے اور رک گیا۔ وہ خاموشی سے گیٹ سے باہر چلی گئی تھی اور میں نے گیٹ بند کر لیا۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور میں نے اس لڑکی کو گلی میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ویسے بھی میں باہر کم نکلتا تھا۔ میرے اس گھر میں آنے والی یہ پہلی لڑکی تھی۔ میرے ذہن میں کبھی کبھی یہ خیال گھومنے لگتا کہ اس کا نام کیا ہے، شاہد کیا کام کرتا ہے، اور گھر والے اس کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیوں کرتے ہیں۔ لیکن میرے ذہن میں ایک لمحے کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس سے مزے کروں گا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 35 سال تھی اور یہ لڑکی نہ صرف میری عمر بلکہ میرے جسم سے بھی آدھی تھی۔ یہ اتوار کا روز تھا۔ شام کے کافی دیر بعد دروازے پر ہلکی دستک ہوئی اور اب میں اس دستک کو پہچان چکا تھا۔ میں جلدی سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا اور گیٹ کی کھڑکی کھول دی۔ وہ لڑکی فوراً اندر آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں برتن تھا اور وہ بکھلائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، اتنی پریشان کیوں ہیں؟ خیریت؟ بولی، انکل کھانے کو کچھ پکایا آپ نے؟ میں نے اس کے ہاتھ سے برتن لیا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ میں نے اس میں سالن ڈالا اور اس کو دیتے ہوئے بولا، میں روٹیاں تندور سے لیتا ہوں اور ابھی روٹی لینے نہیں گیا، 10 منٹ بعد آؤ روٹیاں بھی میں لے آتا ہوں۔ بولی، نہیں شکریہ، روٹی میں نے پکا لی ہے۔ میں نے فوراً سوال داغا، شاید کوئی کام نہیں کرتا؟ وہ سر جھکا کر بولی، فیکٹری میں کام کرتا ہے لیکن کہاں خرچ کرتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس کی امی آپ کو کھانا تک نہیں دیتی؟ میں نے دوسرا سوال کیا تھا۔ بولی، نہیں، وہ بھی شاہد کی وجہ سے تنگ آ گئے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ بولی، انکل آپ کی بیوی بچے کہاں ہیں؟ میں نے کہا، بیوی شادی کے 2 ماہ بعد ہی مر گئی تھی۔ بولی، دوسری شادی نہیں کی؟ میں نے کہا، نہیں، میں 2 سال انکل کی فیملی کے ساتھ رہا اور اب 11 سال سے تنہا رہ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کے امی ابو ہیلپ نہیں کرتے؟ وہ بھرائی آواز میں بولی، نہیں، بس ایک بہن ہے، اس کا گھر میاں والی میں ہے، وہ واپس ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور مٹھی میں پہلے سے بند 1000 کا نوٹ اسے تھما دیا۔ اس بار وہ بغیر ہچکچاہٹ کے لے کر چلی گئی۔ شاید اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور اب وہ روزانہ دوبارہ میرے لیے روٹیاں بنا کر لاتی اور میں نے سالن پکا کر اس کا ڈبہ بند کیے رکھا ہوتا۔ میری مسلسل نوازشات پر وہ کئی بار بول گئی تھی کہ انکل آپ کو لگے کہ میں کسی طور آپ کے احسان اتار سکتی ہوں تو میں کبھی انکار نہیں کروں گی۔ آج اس کے یہ اشارے بھی مجھے کچھ بتا رہے تھے، لیکن کیا علم کے ساتھ ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ کیا اس کا نازک جسم میرے بھاری جسم کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ میرے ذہن میں شیطانی وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ ایسا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ ہماری برے کاموں سے حفاظت فرمائے، آمین۔